بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا 14واں باب ہے جس کو ہم شروع کریں گے، جنت کی بادشاہی میں داخلہ۔ ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اطمینان اور آرام سے عبور کیا تھا۔ اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ موجود تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا، جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو ہم عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عرش کیا تھا؟ بقائے نور تھا۔ یہ روشنی اور نور کا ایسا سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی۔ عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھیں جو مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جام فضا بلند کر رہے تھے۔ ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار در قطار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم قریب پہنچے تو آواز آئی، میرے بندو تمہیں خوش آمدید، تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو۔ اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے سلامت رہو، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے صالح کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جنت کا راستہ عرش کے نیچے سے ہو کر داہنی طرف مڑ کر آئے گا۔ مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں۔ صالح ہنس کر بولا، تم ہر بات ہر وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو۔ خیر میں بتاتا ہوں، عرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تزکیہ ہو جائے گا۔ مگر تزکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ تزکیہ یعنی کہ پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا۔ دین کی پوری جد و جہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ مومن دنیا میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا، وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا، وہ اپنی عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا۔ شیطانی ترغیبات، نفسانی خواہشات، حیوانی جذبات، یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کریں گے، جس کے بعد ان کی روح، جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون، نجاست، بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اب نور سے بھر جائے گا، جس کے بعد تمہارے جسم میں فضلات نکلیں گے، نہ بدبو آئے گی، نہ بدبودار پسینہ بہے گا، تمہاری سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی، پیشاب پیخانے کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا، تمہارے کان، ناک، آنکھ، منہ اور جسم سے گندگی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبے جیسے کہ حسد، کینہ، تکبر، عورت کے لیے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی، تم تھکو گے نہ نڈھال ہوگے، بور ہوگے نہ بیزار ہوگے، ڈسپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے۔ تم جتنا چاہو گے کھاؤ گے، جتنا چاہو گے پیو گے، تمہیں بدہضمی ہوگی نہ بیت الخلاء جانے کی حاجت، تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گے کہ کچھ حد نہیں۔ یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے، خارج کی نعمتیں اور درجات تو ابھی سامنے آنی ہیں۔ کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا؟ ہاں، سب کے ساتھ یہی ہوگا، البتہ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے ان کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ کر چکے تھے۔ صالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا، عبداللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، تم یہاں داخل ہو گئے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے، میں وہیں دروغہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا، تم اطمینان سے آگے بڑھو۔
یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا، اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا۔ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میں ان الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو کر میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں فرش، چھت اور دیواریں سب بالکل سفید دودیا رنگ کی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر دائیں سمت مڑ رہا ہے۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کی مرغلوں نے میرا احاطہ کر لیا۔ قوس قزح کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے لگے۔ میں نے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یکا یک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی، اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میرا جسم بالکل بے وزن اور ہلکا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں۔ میں بے خود ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودھیا داری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جا رہا تھا، مگر اب میرے احساسات میں زمین اور آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکا ہوں۔ قوت، طاقت، سکون اور اطمینان اور اعتماد کی ایک ناقابل بیاں کیفیت تھی جس میں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھہرنا پڑا۔ میرے سامنے ایک ایسا مقام تھا جہاں سے 8 راستے نکل رہے تھے۔ ہر راستے پر درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا۔ میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے کہ ایک آواز آئی، شہداء کے دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا اور اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شہداء کا دروازہ تھا۔ میں اسی میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ میں اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا، میں نے اپنے سامنے صالح کو موجود پایا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ صالح کی بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہنے لگا، السلام علیکم، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدید۔ صالح نے مجھے آپ کا نامہ اعمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ اعزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ میں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، سردستے سردار عبداللہ سے کام چلائیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا، میرا بندہ عبداللہ سردار ہے، اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ ٹھیک ہے سردار عبداللہ، ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔ ہمارے میزبان کا نام کیا ہے؟ معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ میزبان نہیں، دربان ہے، اور اس کا نام رضوان ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے بولے، یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ، یہ آپ کی بادشاہی ہے، ذرا دیکھیے تو آپ کہاں ہیں۔ اس کے کہنے میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا، مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زندگی بھر ایک قادر الکلام شخص رہا۔ مجھے زبان اور بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ الفاظ میری دہلیز پر سجدہ کرتے تھے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے۔ خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان کیے رکھا، مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھی۔ میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر صنعتی دور کی کسی جدید شہر میں اچانک آ کر طاری ہو سکتی تھی۔
جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا ہو، وہ اچانک لیزر لائٹ کی قوس و قزح اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پا سکتا تھا۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔ صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا، سردار عبداللہ، خود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے، آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک دبیز سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا۔ ہم اس پر چلنے لگے۔ اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطاریں تھیں جو ہاتھوں میں گلدستے لیے، ریشمی رومال لہراتے، پھولوں اور خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے، سلام اور مرحبا کہتے میرا استقبال کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا چلا جا رہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوہکاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑھتے ہیں۔ یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر سے جا کر ختم ہو رہا تھا۔ دور سے اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھی۔ یہ عالیشان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں، اس کے دامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگوں آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصور لگ رہا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، اس وقت انگنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہو؟ وہ ہنس کر بولے، یہاں وقت رکا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے، اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ 2 مہینوں اور برسوں نہیں صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، نائمہ، میری بات کا جواب رضوان نے دیا۔ اور عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے میں ہی یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، اس کی بادشاہی، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے خدام میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطاروں میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلمان ہیں، اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے، بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور چمکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انسانی زبان نے ان کے بیان کے لیے اسالیب، تشبیہات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں، صرف دیکھنے اور محظوظ ہونے کی چیز تھی۔ یہ غلمان بھی ایک ایسی ہی حقیقت ہے، فرشتوں کی طرح غلمان بھی، جو پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے۔ البتہ جیسے ہی ان کے قریب پہنچتا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں بچھی جا رہی تھی۔ قطار جب کافی طویل ہو گئی تو میں نے صالح سے کہا، بھائی، یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اتنے لوگوں کا میں کروں گا کیا؟ صالح کی بجائے رضوان نے، جو اسرار جنت سے زیادہ واقف تھے، جواب دیا، آپ زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں۔ ان ان گنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے۔ آپ ان کاموں کے لیے ان خدام کو استعمال کریں گے۔ یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیوروکریسی اور انتظامیہ تک کے سارے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو گویا جنت بھی عیش و فراغت کی جگہ نہیں، یہاں بھی کام کرنا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کام مشقت نہیں، عیش ہوگا۔ باقی جس عیش و فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے تھے، اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر یہ کام ہوگا کیا؟ میں تو جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے۔ باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے۔ ہم کچھ دور چلے تو صالح نے کہا، اب حوریں آ رہی ہیں۔
صالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے حوروں کے بارے میں اس کے وہ شاعرانہ تعریف یاد آ گئی جو اس نے میدان حشر میں کی تھی۔ میں اس وقت صالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا۔ اب محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں، کچھ کمی تھی۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ برتر تھی۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلمان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی بجائے دو زانوں بیٹھی اور کمر کو خم دے کر سر جھکا لیا۔ میں نے رک کر صالح سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دیدہ دل فرش راہ کر رہی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں انہوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھائے ہیں، اس لیے یہ اس طرح جھکی ہوئی ہیں۔ اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی ہیں کہ دونوں سمتوں سے ان کے بال زمین پر بچھ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہی ہیں۔ حسن کی یہ ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے قدموں نے ریشمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ گرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مخملی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھا، لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ اس دوران میں رضوان نے مجھے ان حور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا، ان حور و غلمان کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین و آسمان کے ایک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے ابھی آپ کو اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ عاجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت و سرفرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گرا۔ میری زبان پر تسبیح و عید کے الفاظ تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صالح نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، عبداللہ اٹھو، اپنے سجدے کی قبولیت دیکھو۔ میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حور و غلمان کے چہروں پر شبابت، بشاشت، خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی اور ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ صالح نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہاری طرف سے ان کی بخشش عطا کی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے تو آنسو بھی بہے تھے، مگر اللہ نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی۔ یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخرکار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالا دروازے پر ختم ہوئی۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کی دونوں پھٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گیا اور میں صالح کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ رہائش گاہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ کاٹج، ہٹ، گھر، مکان، عمارت، بلڈنگ، بنگلہ، کوٹھی اور محل، قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً کافی تھے۔ یہ تحد نظر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سرسبز پہاڑ، ان پر بنے فلک و بوس محلات، ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات، ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے، مگر ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی شان و شوکت ایک بالکل مختلف چیز تھی۔ میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے صالح سے دریافت کیا، اتنے سارے محلات میں سے میری رہائش گاہ کون سی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ محلات تمہاری رہائش گاہ نہیں، یہ تمہارے انتہائی قریبی خدام کی رہائش گاہ ہے۔ تمہاری رہائش یہاں سے کافی دور ہے، تم چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا اور میں نے اس سمت دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدرے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا، ورنہ نہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی عظیم الشان محل جتنا وسیع تھا، مگر عجیب بات یہ تھی
کہ سالے توجہ نہ دلاتا تو میں کبھی اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا اور اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ سالے آگے بڑھا تو میں نے اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری کھڑی ہوگی، مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہاں ہیرے جواہرات اور شاہانہ انداز کی عالیشان نشستیں نصب تھیں۔ سالے نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر وہ بولا، یہ تمہاری سواری ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم ہو۔ تمہیں کسی سہارے، کسی خادم، کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جو چاہو کرو گے، جو خود بخود ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر میں ملوں گا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ بالکل نکل گیا۔ سالے کی اس بات پر میں شاک میں آ گیا، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں ایک مسلسل شوق کے بعد شوق حالت میں جا رہا تھا۔ ہر لمحے ملنے والے مسرت امیز صدمات نے مجھے قدرے معاف کر دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر میں سنبھل کر سوچنے لگا کہ کہاں ہوں میں، کیوں ہوں، اور یہ کہ سالے نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا۔ سالے کے الفاظ میں نے ذہن کو دہرایا اور اس بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری بادشاہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری چلے گی کیسے؟ میں نے دل میں سوچا کہ سالے نہیں تو کیا ہوا، وہ رب تو اس لمحے میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے سے مل جایا کرے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھی خود بخود فضا میں بلند ہونے لگی۔ میں خوشی سے کھلا اٹھا اور اس نے زور سے پکار کر کہا، بسم اللہ و مجریہا و مرساہا۔ یہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے۔ میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ گھر دھیرے دھیرے اڑ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام کا سا دھندلا پھیلنے لگا ہے۔ کچھ دیر ہی میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دھندیا رنگ کی اس روشنی سے جگمگا اٹھا جس کا ماخذ اور منبع کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اندھیرے میں میرا سفر جاری تھا۔ باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر اس تاریکی میں کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں تھا۔ تاریکی کی اس تہہ پر دبیز سناٹے کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی، مگر اس سناٹے میں بھی کوئی وحشت، کوئی دہشت نہیں تھی۔ اندھیرے کی طرح یہ سناٹا بھی اپنے اندر ایک عجیب نوعیت کا سکون اور سرور لیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ خاموشی میں بغیر آواز کے نغمے بکھرے ہوئے ہیں جو کانوں کی بجائے دل کے دروازوں سے وجود ہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں۔ بغیر ساز کے کچھ سر فضا میں بکھرے ہوئے ہیں جو سماعتوں کے دور دیوار کی بجائے شور کے دریچوں سے مکیدہ دل کی دنیا میں داخل ہو کر محور کس ہیں۔ رہی تاریکی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا، وہ یہ کہ تاریکی اس روشنی کو خوب نمایاں کر دے جو بہت دور فضا میں بلند ایک دیے کی مانند روشن تھی۔ یہ روشنی آسمان کے کسی تارے کی نہ تھی۔ اس وقت زمین کی طرح آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ روشنی ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اندھیروں میں سے یہ روشنی کافی حسین اور دلکش لگ رہی تھی، اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں دیکھنے کو اور رکھا ہی کیا ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں دیکھ سکتا کہ اس روشنی میں نیچے کا منظر کیسا نظر آ رہا ہے۔ میں نے سبحان اللہ کہا، جس کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی اور نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ نیچے تا حد نظر وسیع و عریض پھیلا ہوا ایک سرسبز و شاداب میدان تھا جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کی ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصہ نہیں بلکہ تنہا اور یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند ٹیلہ تھا جو زمین کے سینے میں کہیں تنہا ستون کی طرح کھڑا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہو کر ختم ہو رہی تھی، مگر یہ پہاڑ کا خاتمہ نہ تھا بلکہ یہ نوک اس عظیم الشان اور عالیشان محل کی بنیاد کا کام کر رہی تھی جو عین اس کے سرے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کی تخلیق کا شہکار محسوس ہو رہا تھا۔
اس لیے میدانوں میں ایسے پہاڑ کی اتنی باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں موجود نہیں ہوا کرتے، مگر وہ پچھلی دنیا کی باتیں تھیں۔ اب تو آزمائش اور طبعی قوانین کی وہ سابقہ دنیا ختم ہو چکی ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری بادشاہی تھی اور میں تھا۔ میں نے سوچا کہ انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دور توحید میں داخل ہو چکی ہے، جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اور ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس کی تاریکی ہر خوف اور خاموشی ہر اندیشے سے پاک ہے، جس کا اندھیرا چراغاں کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا سماں ہوا کرتی ہے۔ میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا گئی تھی۔ تاریکی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف نیچے کی سمت ایک اسکرین سے نمودار ہو گئی۔ اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ حد درجہ دہشت ناک تھا۔ یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا۔ خوفناک اور توانا فرشتے بھڑکتی ہوئی آگ سے چند انتہائی بد ہیبت اور بد شکل انسانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ان کے گلوں میں توق تھے اور ہاتھ پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلس چکا تھا۔ ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا تھا لباس تھا جس سے سلگتی آگ ان کے گوشت کو جلا رہی تھی۔ وہ شدت تکلیف کے مارے چیخ رہے تھے، رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے، پھر وہ کبھی ظلم، کفر، ناانصافی کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ مگر وہاں چیخنا، رونا اور دانت پیسنا سب بے سود تھا۔ پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کی کچھ چشموں تک لے گئے جہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے۔ وہ اس پانی سے منہ ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے۔ اس عمل کے نتیجے میں ان کے چہروں کی کھال اتر گئی اور اس کے ہونٹ نیچے تک لٹک گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا لیا۔ پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جاذب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی۔ میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں۔ حسب معمول میں نے سبحان اللہ کہا، یکایک میرے کمرہ سینما گھر میں بدل گیا، مگر اس سینما کا اسکرین سامنے نہ تھا بلکہ دائیں بائیں سامنے اوپر کی سمت محل کا منظر کسی 3D فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہوں۔ آج یہاں جشن کا سماں تھا۔ بلند پہاڑ کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل بقائے نور بنا ہوا تھا، بغیر کمکموں کی پھوٹتی ہوئی روشنیاں اور بغیر کسی شمع کے منور ہوتے فانوس اس شاندار محل کو اندھیرے کے سمندر میں روشنی کے ایک جزیرہ نما بنا رہے تھے۔ یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور اور قوس قزح کی وہ برسات لگی جو نگاہوں کے رستے احساسات کی دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرا رہی تھی۔ روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو۔ وقفے وقفے سے جہاں نغمہ و آہنگ کا ترنم چھڑتا اور دلوں کو کے تار چھیڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا، موسیقی اس قدر مدہوش کن بھی ہو سکتی ہے کسی سماعت کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا۔ فضا میں نغمگی کی لہریں بھی موجزن نہ تھیں بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی مہک بھی فضا کو معطر بنائے ہوئے تھی۔ خوشبو اور اس قدر فرحت انگیز بھی ہو سکتی ہے کسی انسان نے کبھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا۔ وسیع و عریض محل کی راہداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے موتی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر روشنی، لباس میں خوبصورتی، گفتار میں دلکشی اور انداز میں مستعدی تھی۔ ان خدام کی منزل محل کے ایک کونے پر بنا وسیع و عریض باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا؟ سبزے، پھولوں اور درختوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی۔ ہزار ہا رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا ہوا تھا کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا تھا۔
बुलंद व बाला दरख्त और इन पर लगे अनगिनत अक़साम के फल, हर दरख्त पर मुख्तलिफ रंग के पत्ते, हज़ारहा तरह के पौधे जिन पर लगे हुए रंग बिरंगे फूल और कलियाँ। फिर ये सब कुछ बेतरतीब न था, बल्कि असल हुस्न इस तरतीब ही में था जिसके साथ इन दरख्तों, पौधों, फूलों को मुनज़्ज़म किया गया था। ये बाग किसी शायर की दिल अवेज़ गज़ल की तरह था, जिसमें मुंतशिर अल्फाज को वज़न, काफ़िए और दरीफ़ के नज़म पर परोकर एक शाहकार तख्लीक किया जाता है। इस हसीन व जमील बाग के हुस्न में वो रास्ते और वो रवशें क़यामत ढा रही थीं जो याकूत, मोती, जमुर्द, नीलम, फिरोज़े जैसे कीमती पत्थरों के संगे रेज़ों से बनाई गई थी। इस पर मज़ीद नहरें थीं जो बाग के दरमियान बहती हुई आंखों को एहसास लताफत और इनके बहने की आवाज़ कानों को सरूर बख्श रही थी। इन नहरों में से किसी में सफ़ेद दूध, किसी में झाग उड़ाता बेअमेज़ पानी, किसी में सुर्ख अरगवानी शराब और किसी में बहते शहद की मौजें रवां थी। हर नहर से एक मुनफरिद नौइयत की खुशबू उठ रही थी, करीब जाने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती। नहरों के साथ और दरख्तों के नीचे जगह जगह बैठने वालों के लिए हीरों और जवाहरात से जड़े हुए तख्त, शाहाना नशिस्तें, दबीज़ कालीन और आरामदेह तकिए रखे हुए थे। खूबसूरत रोशों, दिलकश नहरों, खुश रंग फूलों, खुशनुमा पत्तों, खुश जायका फलों का नजराना पेश करता हुआ ये बाग चारों तरफ से खुला हुआ था। यहाँ गहरी मगर खुशगवार खनकी छाँव छाई हुई थी। कभी कभी हवा का कोई झोंका उठता और किसी नई खुशबू से इसकी खनकी को मुअत्तर कर देता। बाग से दूर तक का नज़ारा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। बाहर जो अंधेरा हर मंजर को निगल रहा था, यहाँ हैरत अंगेज तौर पर इसका कोई असर महसूस न होता था। दूर तक एक अजीम शान शहर की बुलंद इमारत और इनमें जगमगाती रोशनियाँ थीं जो रात में चमकते हुए जुगनुओं का मंजर पेश कर रही थी। आसमान पर भी छोटे छोटे तारे जगमगा रहे थे जिनकी वो दूधिया रोशनी ने स्याह आसमान को और हसीन बना दिया था। एक सिमत में एक जगमगाती हुई रोशनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए महल की सिमत बढ़ रही थी। मुझे मालूम हो गया कि यह दरअसल मेरी ही सवारी थी जिसे खुदा की कुदरत से अंदर बैठा होने के बावजूद मैं बाहर से महल की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। बाग के एक हिस्से में मैंने साले को बैठे हुए देखा और दिल में सोचा कि मासूफ मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। वो जिस जगह बैठा हुआ था वो गालिबन बाग का खूबसूरत तरीन हिस्सा था। इसके इर्द गिर्द का फर्श शफाफ शीशे का था। फर्श इतना शफाफ था कि दूर तक नीचे का मंजर साफ नजर आ रहा था। फर्श के नीचे एक ढलती हुई हसीन शाम का मंजर था जिसमें सरसब्ज घास और रंगीन फूलों से ढके हुए मैदान और इनके बीच में बहते हुए इंतहाई खुश मंजर नज़ारा पेश कर रहे थे। यहाँ से नज़र नीचे दौड़ाने पर एक हसीन शाम नज़र आती तो इर्द गिर्द एक महकती और चमकती हुई शब का मंजर था। नीचे अगर दरिया बह रहे थे तो ऊपर दरख्तों की फलों से लदी हुई डालियां थीं जो इशारा पाकर नीचे आने और मनपसंद मेवों का नजराना पेश करने के लिए बेकरार थी। कुछ खद्दाम एक कोने में परिंदों और जानवरों का गोश्त सुलगती अंगीठियों पर भून रहे थे। इनसे उठने वाली इश्तिहार अंगेज खुशबू इस लज्जत और जायके का ऐलान आम कर रही थी जो खाने वालों को भूख की कभी बुझने नहीं देती थी। साथ ही शीशे से ज़्यादा शफाफ मगर चांदी के बने हुए जामों, सबूर और प्याला और सागिर बहुत नफासत और खूबसूरती से रखे हुए थे, इस इंतज़ार में कि महफिल गर्म हो और साकी गिरी की खिदमत से अपनी मालिक के ज़ौक़ तलब की तस्कीन दें। मैं ये मनाजिर देखने में महव था और मुझे एहसास हो रहा था कि यह सब कुछ मेरे लिए अजनबी नहीं। मुझे याद आया कि मैंने बरज़ख की ज़िंदगी में इन सब नज़ारों को देख चुका हूँ। इसी असना में मुझे महसूस हुआ कि सवारी की रफ्तार धीमी हो रही है। मैंने इशारा किया और स्क्रीन गायब हो गई। मेरी सवारी मंजिल में मकसूद पर पहुंच चुकी थी। बुलंदी से ये जगमगाता हुआ महल इतना हसीन लग रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ ठहर कर ये मंजर देखता रहूं। इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मैंने महल के अतराफ़ में 2-3 चक्कर लगाए। फिर मुझे ख्याल आया कि साले नीचे मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मैंने उतरने का फ़ैसला किया। मेरी ये सवारी या शीश महल इस जगह धीरे से उतर गया जहाँ साले मौजूद था।
میں باہر نکلا تو صالح نے ایک کہکہ لگا کر میرا استقبال کیا اور بولا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اس عرش سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہو، اچھا ہوا تم نے 7 چکر نہیں لگائے۔ اس کے دلچسپ تبصرے پر میں خود بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا، تم پہلے اپنے محل کا معائنہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے؟ میں تو اس رہائش گاہ کے حسن سے مبہوت ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے، قرآن اس سب کو نزل یعنی کہ ابتدائی مہمانی کا سرور و سامان کہتا ہے۔ جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ نہ تو کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل پر کبھی اس کا خیال گزرا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی تھیں، مگر جنت اس سے مختلف ہے۔ جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ اس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہل عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے عیش و عشرت کی اعلیٰ نمونے کے پس منظر میں ہوا ہے، یعنی کہ جن چیزوں کو اہل عرب زیادہ بڑی نعمت سمجھتے تھے اسی کو بیان کر دیا گیا۔ وہ آدمی بیوقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی تک محدود سمجھے گا۔ تم صحیح کہتے ہو، زمانہ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو میرے زمانے یعنی کہ انفارمیشن ایج میں ایجاد ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید نے ان عربوں کی رعایت سے زرعی دور کی رفاہیت اور عیش و عشرت کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن بھائی جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میرے تخیل کو بھی شکست دے دی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گے۔ خیر سردست کیا ارادہ ہے؟ میں اس کی بات سنی اور انسنی کرتے ہوئے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا۔ میں ایک ایک چیز، ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ صالح نے میری محویت کو دیکھا تو شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تم غالباً حوروں کو ڈھونڈ رہے ہو، وہ تمہارا استقبال کرنے باہر آئی تھیں، اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئیں۔ البتہ تم چاہو تو میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع دیے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے زمانے میں انسانیت کے 2 امام ہوا کرتے تھے، ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کو زندگی کی اصل بتاتے تھے، اور دوسرا امام فرائیڈ جو میں جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا، جس پر صالح نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ میں نے بھنے ہوئے گوشت کا اشتہار انگیز خوشبو کو سونگھتے ہوئے کہا، میں سردست امام کارل مارکس کی پیروی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزارا کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ لمحوں، ساعتوں، ایام اور ماہوں سال کی گردشیں طے کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پہروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا، مگر میں اب جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آقا۔ لمحے اور ساعتیں، دن اور ہفتے، مہینے اور سال، صدیاں اور قرن، ان کے دن ختم ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا۔ وقت تو زمانے کے آثار قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے، اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں۔ انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی تھی، کہیں دوپہر کی روشن سناٹے، کہیں سپہر کی دھیمی تمازت، کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی، کہیں آخر شب کی سیاہ خاموشی، اور کہیں فجر کا جھپٹا، کہیں بدر کامل کی چاندنی، کہیں تاروں کی بھری راتیں، کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں، کہیں ہزاروں رنگ و خزاں کا روپ۔ اہل جنت کی رہائش گاہوں میں گرچہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار رہتا، لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانسیں مجمد کر دینے والی سردی تھی تو کہیں صحرائی گرمیاں، کہیں برکھا کی رت تھی، کہیں بہار اور خزاں کے رنگ۔ غرض جو دل چاہے اور جس کی انسان خواہش کرے وہ پہر اور موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا۔ میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلا شرکت غیر حکمران بن چکا تھا۔ ہمدم دری نئے صالح اس نئے جہان رنگ و بو میں بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی۔ اس نئے نظام میں تقسیم اور اس طرح کی تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی۔ اہل جنت میں 2 کلاسیں تھیں، ایک عوام اور دوسری خواص۔
عوام یا کم درجے کے اعمال والے لوگ وہ تھے جنہیں انعام میں ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا۔ یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے تھے، بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور فضاؤں اور وادیوں میں بدل چکے تھے۔ خواص جنت کے حکمران کلاس تھی، اور اس میں پہلے شہداء اور صدیقین تھے۔ ان کو اربوں خربوں ستاروں پر مشتمل کہکشاؤں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی۔ میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا۔ ان سے اوپر انبیاء کرام تھے جو ان گنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے۔ سردست یہ بات ایک راز تھی کہ کسی کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے، وہاں کیا کرنا ہوگا۔ صالح نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دربار کے دن بیان کریں گے۔ اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی۔ فی الوقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے، اور بقول صالح کہ ان کو جو کچھ نعمتیں یہاں مل رہی تھی وہ بس ابتدائی مہمان نوازی کی نوعیت کی چیزیں تھیں۔ اصل نعمتیں جس کو آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا، وہ دوبارہ گزرا وہ دربار والے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوں گے، جب رسمی طور پر ان کے اعزازات اور مناقت کا اعلان ہوگا۔ البتہ تب تک لوگوں کی پروٹوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی کی جائے گی۔ اس پروٹوکول کا اظہار ان تقریبات، مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے اعزاز میں کر رہے تھے۔ گویا ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر جہاں بھرپور زندگی شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے صالحین جنت میں داخل ہو رہے تھے، مگر یہاں وقت چونکہ رکا ہوا تھا، اس لیے صرف 2 لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی ان کے انگنت سال اور صدیاں حائل ہو جاتے تھے۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ جس کی صالح نے تائید کی تھی کہ دربار اس وقت منعقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی۔ اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھی۔ زیادہ تر انبیاء کرام ہی تھے جو اپنی اپنی اور دیگر انبیاء کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے اعزاز میں دعوتیں کر رہے تھے۔ انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ میں اگرچہ دنیا میں بہت کم لوگوں سے ملا کرتا تھا، مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا تھا۔ اس لیے میرے نئے نئے دوست بننے لگے۔ لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کے سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی۔ میرے لیے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے قدرے تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانیاں اور دکھ جھیلے، لیکن ہمیشہ صبر شکر سے کام لیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتوں میں ایک بات قدر مشترک تھی، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفویض و توکل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین مناظر پہ مشتمل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کے باغات میں، اسی طرح کے محلوں میں، اسی طرح کے محلات میں، اسی طرح کی حوروں کے ارد گرد اپنے آپ کو دیکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔